ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علامہ محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اور دیگر محققین کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل بروز سوموار صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے فرمایا، جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ تبری اور بہقی کی روایات کے مطابق بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے۔ ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ عالم اسلام بالخصوص اسلامیان بر صغیر میں جشن عید میلاد النبی کی بدعت کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایسی بدعات کا قرآن و سنت سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، مگر آپ علیہ السلام نے کبھی اس دن کو نہ منایا۔ اگر جشن عید میلاد النبی منانا نیکی ہوتا تو رحمت للعالمین اپنے صحابہ کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ فرماتے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خلفائے راشدین، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں بھی ایسی مروجہ عید کا کوئی تصور نہیں ملتا، اور نہ ہی چاروں معروف اماموں کی کسی بھی کتاب میں ایسا تصور ملتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اسلام میں 2 عیدیں تہوار کے طور پر منانا جائز ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ملت اسلامیہ کو ایسی بدعات سے بچنا چاہیے جن کا قرآن و سنت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا، نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں یعنی بدعتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔